ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ نبی کا اور خدا کا مدح کو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح کو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا، ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا، نہ ہوتا نام اگر وجہ ضیاء نہ ہوتا صدیق اکبر کا۔ صفا میں کچھ ملی خاک سر کوئے پیغمبر سے، صفا میں کچھ ملی خاک پیغمبر کوئے صفا سے، مصطفیٰ آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا۔ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں کئی بار گھر اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں کئی بار گھر اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا حسن صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات جان کائنات مفخر موجودات وجہ وجوہ کائنات وجہ کل ارض و سماوات شفیع مذنباں نبی آخر الزمان شاہ ہر دو جہاں سید سرورہ حامی بے کساں سید عالم نور مجسم شفیع معظم سراپہ رحمت کل عالم احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق جی عزت و مرتبت واجب الاحترام واجب القدر لائق صد زی وقار و احترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج جمعہ شریف کی اس تبلیغ کی ابتدائی گھڑیوں میں ہم سب شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کرنے کی غرض سے حاضر ہیں، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، یعنی حاضری کا انداز کیا ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر خوشیاں نعمتیں عزتیں کیسے ملی۔ یہ آج کی گفتگو کا چند لمحوں کے لیے خلاصہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک کمزور انسان بندہ حقیر نہایت گناہگار انسان کو کلمات حق قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا سنایا جائے اللہ تعالیٰ محبت صدیق اکبر ہمارے دلوں میں گھر کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے۔ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے
کہ آپ کا سیدھا سیدھا ذکر اللہ کے قرآن مجید میں شان کے اعتبار سے آیا ہے۔ کوئی حدیث ہو، کئی لوگ اس میں تعویلات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ہمیں دکھائی جائیں کہاں ہیں، کون سی کتاب ہے، کس امام نے لکھا ہے، جلد کون سی ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، صفحہ کیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے یہ ساری باتیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ظاہراً کھلم کھلا بیان فرما دی۔ اللہ کے قرآن کی اکثر صورتوں کے اندر اللہ پاک نے صرف صدیق کا ذکر ہی نہیں کیا، صدیق کی فضیلت اور شان کا بھی برملا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اعتبار سے بھی مستند اتھارٹی کی حامل شخصیت ہیں، اور سنتوں کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جتنی بشارتیں انفرادی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، شاید ہی کسی اور خلیفہ کے حصے میں، شاید ہی کسی اور صحابی کے حصے میں وہ ساری بشارتوں کا ظہور ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم سب اہل سنت، اہل محبت، اہل عقیدت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے 15 صدیوں سے کہ حضور کے ہر صحابہ عدل والے ہیں، حضور کے ہر صحابہ انصاف والے ہیں، حضور کے ہر صحابی عدل والے ہیں، حضور کے ہر صحابی تقوی والے ہیں، حضور کے ہر صحابہ شان و عظمت کے مالک ہیں۔ لیکن ان نفاستوں والے صحابہ پاک میں سے بھی، ان متقی صحابہ پاک میں سے بھی جو سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کے نزدیک تقوی والی شخصیت ہے صحابہ کرام کی جماعت میں سے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ سورہ واللیل کے اندر رب کے قرآن نے آپ کو متقی نہیں کہا، آپ کو پرہیزگار نہیں کہا۔ جو عربی جانتا ہے وہ اس بات کو پہنچے گا گہرائی میں کہ اللہ کے قرآن نے نہ آپ کو متقی کہا ہے، نہ آپ کو صاحب تقوی کہا ہے، آپ کو اتقیٰ شخص کہا ہے۔ اتقیٰ کہتے ہیں جو تقوی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، وہ شخصیت۔ آپ تو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے تقوی کو پہنچنے والے اے ابو بکر صدیق آپ ہیں۔ اللہ کے قرآن نے آپ کی زکوٰۃ کی صفتیں بیان فرمائی، آپ کی ہجرت کی صفتیں بیان فرمائی، آپ کے یار غار یار مزار ہونے کی صفتیں بیان فرمائی، حضور کا صاحب ہونے کی صفتیں اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی، حضور کی بارگاہ سے سچائی کا سب سے زیادہ فیض پانے والی شخصیت اللہ کے قرآن نے صدیق اکبر کے بارے میں بیان فرمائی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور وہ جو سچائی والی شخصیت کے سچ کو پہنچا اور ان کی سچائی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے سچ جس نے بولا، اللہ کا قرآن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 2، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ صرف اور صرف صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی صحابی کو معاذ اللہ بے ادبی کا شائبہ تک ہم نہیں کرتے، تصور تک نہیں باندھ سکتے، کیونکہ یہ چیزیں ایمان کے ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں ادنا سے ادنا تصور کی دنیا میں یہ ذہن بنانا، شاید کہ یہ انصاف نہ کر سکا ہو، یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی بدایمانی ہے، بہت بڑی جرت اور گستاخی اور بے باکی کی بات ہے۔ ہر صحابی، میں نے پہلے کہہ دیا، ہر صحابی عدل پسند ہے، ہر صحابی منصف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں حضور کی محبت پاک کا رس اس طرح گھولا ہے، ان کی طبیعت میں انصاف مزاج کے علاوہ کوئی دوسرا مزاج ہی نہیں۔ حضور کی نگاہ مبارکہ سے صحابی صحابی بنتے ہیں۔ حضور کی نگاہ مبارکہ رحمتوں والی نگاہ ہے، برکتوں والی نگاہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ پاک کو گڑتیاں دی، بہت سے صحابہ پاک کے نام رکھے، بہت سے صحابہ پاک کو لقب دیے، بہت سے صحابہ پاک کو نسبتیں عطا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت تاجدار حق و صداقت، خلیفہ اول و خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو سنیں بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت سنیں، ابن ماجہ کی روایت سنیں، صحیح ابن حبان کی روایت سنیں، موطا امام مالک کی روایت سنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے صدیق تم وہ ہو، اللہ نے اور میں نے اور جبرائیل امین نے تینوں نے مل کر تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ ہر صحابی میں سے بہت سے صحابہ کے نام یا ان کی والدہ نے رکھے، یا دادا جی نے رکھے، یا والد صاحب نے رکھے، یا کسی انسانی فرد نے رکھے،
اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر وہ حضرات محترم شخصیت ہے کہ جن کے نام رکھنے میں خود خدا کائنات کا مالک شامل ہے، جن کا نام رکھنے میں نبیوں کا سردار شامل ہے، جن کا نام رکھنے میں فرشتوں کا سردار شامل ہے۔ اے ابو بکر تجھے دگنی چگنی مبارک ہو، اللہ نے اپنی مرضی سے تیرا نام صدیق اور ابو بکر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے تیرا نام، تیرے نام کے ساتھ ساتھ تیرا نسب عتیق اور تیرا نسب رفیق رکھا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ نے مجھے بھی بتایا ہے، اللہ نے پیارے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بتایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں، اسلام کا پہلا دور دیکھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں اس وقت کتنی ضرورت ہوگی اسلام کو مددگاروں کی، جس میں اللہ کا قرآن پارہ نمبر 28 بیان کرتے ہیں حضور نے پکار کر فرمایا اے من انصاری اللہ، کون ہے جو اس وقت اللہ کی مدد کرے؟ صحابہ کرام کی آنکھیں اوپر اٹھی کی اٹھی رہ گئی، حضور اللہ کی مدد؟ فرمایا ہاں، اس وقت اللہ اپنی مدد سے مراد اپنے دین کی مدد کے لیے یاد فرمایا۔ کون ہے جو آگے بڑھے؟ اس وقت حضرات صحابہ کرام میں سے اول ہستی، سر فہرست ہستی کہ جس نے اسلام کے لیے اپنا مال، تن، من، دھن، سر دھڑ کی بازی لگا دی، وہ تاجدار حق و صداقت سیدنا صدیق اکبر۔ مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ گارا اٹھانے والے ساتھی۔ مسجد قباء کی بات ہو، حضور کے ساتھ اینٹیں، گارا، ایک مزدور بن کے جس شخصیت نے یہ مسجدیں بنانے کی ڈیوٹی دی، آج حاجی بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں مسجد قباء جو ہو کے آیا، میں مسجد نبی شریف میں نمازاں پڑھ کے آیا۔ اوہ مسجد نبی، مسجد قباء میں نمازیں پڑھنے والے حاجیوں، اوہ زائرین عمرہ، اللہ تعالیٰ تجھے یہ زیارت مبارک فرمائے۔ تجھ پر بھی اگر تیری گردن پر بھی یہ زیارتیں کر کے ثواب پانے کی صورت میں تیری گردن پر بھی اگر احسان چڑھا ہے تو ذات مصطفیٰ کے ساتھ ذات صدیق اکبر کا چڑھا۔ ہم سارے مقروض ہیں، ہم سارے ممنون ہیں، ہم سارے قیامت تک مشکور ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہی وہ شاندار خادم رسول تھے۔ مسجد نبی شریف جب بنائی گئی، مکمل ہو گئی، صحابہ نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو۔ اسلام کو غلبہ مل گیا، عمر آ گئے اسلام کے حصے میں۔ بلال حبشی نے اذانیں دینے، اعلان کعبے کی چھت پر اذانیں دینے شروع کر دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو چھوٹے چھوٹے دروازے رکھے گئے تھے خفیہ مقامات سے آنے کے لیے، یہ صحابہ کرام کا رش دیکھ کر بہت سے دروازے رکھوائے گئے، اور جب ایک اجتماعی بڑا دروازہ ایک دو صرف رکھوانا چاہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکتے اور اشارے ارشاد فرما کہ یہ بھی بند کر دو، یہ دروازہ بھی بند کر دو، یہ بھی دروازہ بھی بند کر دو۔ تو دروازوں کے نام تھے باب ابا بکر، باب عمر، باب عثمان، باب علی المرتضیٰ، خلفائے راشدین کی جس طرح ہم عظمت و توقیر کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، حضور نے اس بیان کا دروازہ خود مسجد نبی میں دروازے رکھ رکھ کے قائم فرمایا ہے، تاکہ کوئی آنے والا شخص یہ نہ کہے میں نبی کو مانتا ہوں، نبی کی مسجد کو مانتا ہوں، مسجد نبی کی عظمت کو مانتا ہوں، کون ابو بکر ہے میں نہیں جانتا، کون عمر ہے میں نہیں پہچانتا، کون عثمان ہے مجھے علم نہیں، کون علی ہے مجھے خبر نہیں۔ یہ دروازہ حضور نے دروازے رکھ کے مسجد نبی میں یہ باتیں تنقیدی آج اعتراض کرنے والے لوگوں کے اس وقت بھی منہ بند کروا دی۔ اور جب حضور نے حکمت کے تحت سارے دروازے بند کرائے، کسی صحابی نے ابھی حکم جاری کرنا تھا، ایک دروازہ رہ گیا ہے حضور کے فرمان کے علاوہ، یہ بھی بند کر دیں، فرمایا خبردار میرے صحابی واپس پلٹ، یہ دروازہ اس ہستی کا ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ ذات خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یہ دروازہ ابو بکر کا ہے، آج بھی دیکھ لو وہ ابو بکر کا دروازہ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ فرمایا یہ اسی طرح قیامت تک ابو بکر والا دروازہ جو مسجد نبی کے سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اللہ اکبر کبیرہ قیامت تک اسی طرح کھلے کا کھلا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر۔ یہ دروازہ اسی طرح کا اسی طرح کھلا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین آئے، وہی لے کر آئے، جب جانا چاہا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک خوشخبری نہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام جنت کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے اللہ پاک نے سارے جنت کے مقامات کی سیریں کروائیں۔
یہ یاد رکھیں یہ معراج کے سفر کی بات نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ حضور نے جنت کو دیکھا، جنت کے انعامات کو دیکھا، حضور نے سب جنت کے ٹھکانوں کو دیکھا، اعلیٰ علیین تک کے مقامات کی زیارت فرمائی۔ جبرائیل امین خادم بن کے ساتھ ساتھ ہے۔ علاوہ ازیں جبرائیل امین نے کئی مرتبہ حضور کو دنیاوی حیات طیبہ شریف کے دوران جنت کی سیریں کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی زیارت کر لی تو اشتیاق ہوا، چاہت ہوئی میں اپنے غلاموں سے بھی جنت کی زیارت کا تذکرہ کروں۔ سامنے صدیق اکبر بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور مجلس صحابہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق بری، چاہت بری، خوشی بری باتیں بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا میرے صحابہ میں نے جنت کی زیارت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہاں حاضر خدمت تھے۔ فرمایا جبرائیل خادم بن کے آئے اللہ کی رضا سے، میرے مالک کی مرضی تھی میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زیارت کروائی جائے، اور جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت کے 8 دروازوں سے مجھے زیارت کروائی، جنت کے 8 دروازوں سے مجھے زیارت کروائی۔ اب جب اشتیاق اپنے عروج پر پہنچا، بلندی پر پہنچی چاہت، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہو سکا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باتیں تو بیان فرما رہے ہیں، کاش جہاں جبرائیل آپ کے خادم تھے میں بھی آپ کا خادم بن کے صدیق اکبر قحافہ کا بیٹا ساتھ ساتھ ہوتا، میں بھی ساتھ آپ زیارتیں کر رہے تھے، آپ کی اجازت سے اگر اللہ راضی ہوتا، اللہ کی چاہت ہوتی میں بھی زیارت کر لیتا۔ فرمایا صدیق تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، جنت کی زیارتیں بار بار نبیوں کا سردار کرتا ہے، لیکن جب اس نبیوں کا سردار نے جنت میں جانا ہے اور امتوں کی تمام سردار امت نے، میری امت نے جنت میں جانا ہے، اے صدیق اکبر سب سے پہلے میری امت میں سے جنت کی جو زیارت کرے گا وہ تو ہوگا، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ تو ہوگا۔ اے صدیق اکبر فکر مند نہ ہو، اے صدیق اکبر غمگین نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لنگر بانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی پیروں کے لیے بھی یہ سنت ہے، مشائخ کے لیے بھی یہ سنت ہے، علماء کے لیے بھی یہ سنت ہے، صرف مسند صدارت سنت نہیں، صرف علمی دسترخوان اور سٹیج پر مہمان خصوصی چیف گیسٹ بن کے بیٹھ جانا یہ حضور کی سنت نہیں، لنگر بانٹنا بھی غلاموں میں، درویشوں میں، محفل سننے کے لیے آنے والوں میں، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ایک مرید تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، شیخ پورا کے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی وصیت کے مطابق، پیش گوئی کے مطابق 150 سال عمر پائی ہے۔ کتنی جی؟ مسجد رائیہ میں ہم نے ان کو زیارت کے لیے بلایا تھا، وہ تشریف لائے تھے الحمدللہ۔ ان کا نام تھا سید عبدالغفور شاہ صاحب۔ میں نے پیروں میں، بڑے بڑے لوگوں میں ایک اس ہستی کو دیکھا ہے 2002 کے اندر لاہور میں، کہ ہم مجلس کا حصہ تھے، بچپن کا عالم تھا ہمارا، ہم محفل کا حصہ تھے، شاہ صاحب مسند صدارت پر بھی براجمان تھے، شاہ صاحب ہمارے چیف گیسٹ بھی تھے، شاہ صاحب خصوصی خطاب کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور جب محفل ختم ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا اے سارے پتروں بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ حضور کی ہویا کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، ترتیب نال لینا بنا لو۔ اے میں نے درویش نو بلایا جی خصوصی خطاب واسطے تے صدارت واسطے تے دعا واسطے، سب کچھ کروا لیا جی، ہن مینوں ہی کچھ کرن دیو، ہن مینوں ہی کچھ کرن دیو، لینا بنا لو۔ حضور دی آل دا ایک گداگر غلام سید عبدالغفور شاہ تانوں آپ اٹھ کے لنگر بنے، سینچری سے اوپر ان کی ایج، اتنا بوڑھا بابا، ہمارے جوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہو کے اس نے پوری محفل میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگا ہوگا یا پونا گھنٹہ لگا ہوگا، اس بابے نے لنگر بانٹا ہے، اور آخر میں ایک ہی جملہ کہا اے میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک۔ تو میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے والے لوگوں، دل میں حب نبی کا جذبہ لے کے آنے والوں، حضور نے لنگر بانٹا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لقمہ دیا، دوسرے صحابی آئے ایک لقمہ دیا، تیسرے آئے ایک لقمہ دیا، قطاروں کی قطاریں لنگر کا حصہ لے گئی، ایک ایک لقمہ لے کے گئی، اور جب میرے پیارے یار غار، یار مزار، رفیق خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضور نے 3 لقمے عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انصاف کرنے والی ہستی ہے، لیکن ہمیں اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ جس کو جو چاہے اللہ نے اختیار کل سے نوازا ہے، جس کو نبی جو چاہے جتنا چاہے عطا کرے، نبی کا یہ اختیار ہوتا ہے، کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا چاہے وہ صحابی ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابت کوئی عشق کی وجہ ہے تو ہمیں بھی تو آگاہ فرمائیں، شاید کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمے کھلائے ہیں، اس بابت کوئی بشارت بنتی ہو، فرمایا تم صحیح مقام پہ پہنچے ہو،
تم نے صحیح گفتگو کی ہے، صحیح نقطے تک پہنچے ہو، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منتظر ہیں، آپ حکم جاری فرمائیں۔ صدیق اکبر کو کیا وجہ ہے کہ 3 لقمے عطا کیے، ہم بھی محروم تو نہیں رہے، لقمہ تو ہمیں بھی ملا ہے۔ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، دینا ایک ہی تھا لقمہ، لیکن پہلا لقمہ دیا ہے تو اللہ پاک حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے مبارکباد مجھے دی ہے، اور میرے ساتھ پھر ابو بکر صدیق کو بھی مبارک دی ہے، اے صدیق تجھے مبارک ہو، اللہ کے رسول نے تجھے لقمہ کھلایا۔ تو میرا اشتیاق تمہارے نبی کا اشتیاق بڑھ گیا، چاہت بڑھ گئی، میں نے پھر دوسرا لقمہ دیا۔ تو میکائیل علیہ السلام چپ نہ رہے، وہ آ گئے، کہنے لگے اے رفیق، پہلے فرشتے نے کہا اے صدیق، دوسرے نے کہا اے رفیق تجھے مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دوہرا لقمہ کھلا دیا۔ تیسرا پھر لقمہ دینے کو جی چاہا تو اللہ کی طرف سے مبارکبادی کا پیغام آیا، اے قحافہ کے بیٹے، سچوں کے سردار، تاجدار حق و صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے مبارک ہو، اللہ کے رسول نے تیجی مرتبہ تجھے لقموں سے نوازا، جس کے لیے میکائیل علیہ السلام، جس کے لیے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، جس کے لیے فرشتوں کا خالق، نبیوں کا خالق خود مبارکباد دے، اس کو نبیوں کا سردار 3 لقمے کیوں نہ کھلائے، اس کو نبیوں کا سردار 3 لقمے کیوں نہ کھلائے۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوازنے پہ آئے تو 3 مرتبہ نوازتے ہیں، حضور کے یار جو ہیں، حضور کے یار مزار جو ہیں، اور فرمایا میرے صدیق اکبر، اب لوگ کہتے ہیں یہ بعد میں مولانا نے ونڈ کی ہے، حضور نے خود ونڈ فرمائی ہے، فرمایا تم میرے یار غار بھی ہو، ایک نسبت میں نے دے دی، 2 نسبتیں میرے بعد تم پاؤ گے، ایک نسبت یار غار والی ہجرت کے ساتھ تھی، وہ تم بن گئے، تم نے وہ نسبت حاصل کر لی، 2 نسبتیں باقی رہ گئی ہیں، اے صدیق وہ میرے بعد تم پاؤ گے، کہاں؟ حضور کے بعد۔ حضور خود فرما رہے ہیں، بخاری میں نہیں یقین آتا میں دکھاتا ہوں، پڑھنا نہیں آتا میں پڑھاتا ہوں، پوچھنا چاہو علماء سے پوچھو، دستے دعا بلند کرواؤ، دستے ادب سوئے ادب لے کر جاؤ، ان سے پوچھو بخاری میں یہ روایت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ مسلمان ہو کے حدیث پاک میں ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بیان ہو گئی، ہو چکی، ہو کر رہی، اس کو بیان کرتے ہوئے پیٹ میں مروڑ کے اٹھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کیسا ایمان ہے؟ حضور کی بیان کی ہوئی بات بھی بندہ نہیں بیان کر سکتا، حضور یار غار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحب یار غار ہیں، فرمایا یہ نسبت مل گئی، ایک بات، فرمایا دوسری نسبت تم میرے یار مزار بھی بنو گے، تم میرے یار، یہ حضور کے علم غیب نبوت پر دلیل ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قرآن پڑھ رہا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پاک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خاص، تم یار مزار بھی بنو گے۔ حضور پہلے پردہ فرما گئے، صدیق نے بعد میں پردہ فرمایا۔ حضور کو کس نے بتایا؟ ابو بکر آپ کے ساتھ صاحب مزار بھی بنے۔ تیسری بات فرمایا تم میرے یار غار ہو، یار مزار بنو گے، اور حوض کوثر پر بھی میرے صاحب، میرے رفیق بنو گے۔ حوض کوثر پر بھی جہاں رسول نظر آئے گا وہاں پہ صدیق اکبر نظر آئے گا۔ اب جو بندہ منکر صدیق اکبر ہوگا، عظمت صدیق اکبر کے خلاف بولنے والا ہوگا، جس کا عقیدہ ہی ایسا لڑکھڑانے والا عقیدہ ہوگا، وہ حوض کوثر پر حضور کو صاحب بنا کے کیا لینے جائے گا؟ وہاں پہ تو صدیق اکبر ہوں گے، وہاں پہ تو صدیق اکبر ہوں گے۔ صدیق اکبر نہیں پوچھیں گے یا رسول اللہ میرا دشمن آ رہا ہے، میں آپ کے حوض کوثر کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی، ہجرت کا بھی ساتھی، جزاک اللہ، ہجرت کا بھی ساتھی، یا رسول اللہ یہ میری ولایت کا، میری عظمت کا، میری خلافت کا، میری افضلیت کا دشمن یہاں کیا لینے آیا؟ اس کو کہاں سے پیالہ ملے گا؟ اس لیے اس گرمی سے شرم ساری آج محسوس کرو، اس گرمی کی تپش آج برداشت کرو سینوں میں۔ آج عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع جلال و دل میں، وہ کسی نے کہا نا عشق نبی کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ میں کہتا ہوں عشق صدیق اکبر کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے حوض کوثر پر بھی ہاتھ میں پیالہ ہوگا، بعد مرنے کے حوض کوثر پر بھی کوثر کا ہاتھ میں پیالہ ہوگا۔ اجالا تو قبر میں ہونا ہی ہونا ہے، حضور کے غلاموں کی قبر میں اجالا نہیں ہونا تو کس کی قبر میں اجالا ہونا ہے؟
شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے، فرمایا میرے صدیق میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا۔ فتح مکہ کے بعد کی گفتگو ہوئی، حضور کا آخری دور مبارکہ ہے، 60 سال سے اوپر حضور کی عمر مبارکہ ہو چکی ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، میں اس حوالے سے اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر جا رہا ہوں۔ لیکن اے میرے صدیق اکبر، تیرے احسانات اتنے ہیں، تیرے احسانات اتنے ہیں، میرا اللہ ہی ہے جو تیرے احسانات کا بدلہ دے سکتا، میرا اللہ ہی ہے، میرے اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو تیرے احسانات کا بدلہ دے سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے نا تو سیاستہ کی حدیثیں شہادت دیتی ہیں، پڑھا کریں، علماء کو کہا کریں تقریروں میں بھائی سیاستہ ہمیں سنائیں، بخاری سنائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں، قرآن و سنت سنائیں۔ قرآن و سنت ہماری بیٹھک ہے، قرآن و سنت ہماری مسند ہے، اور قرآن و سنت ہماری بنیاد ہے۔ بخاری سنائیں گی، ترمذی سنائیں گی، پوری تقریر میں آپ نے بخاری نہیں سنائی ہمیں، یہ کیسی حدیثیں ہیں؟ آپ نے ممبر پر نہیں پڑھنی تو کہاں پڑھنی ہے؟ یہ کوئی صرف لائبریریوں کی زینت بنا کے تھوڑی رکھنی ہے، یہ علماء کے لیے نہیں آئی، یہ عوام الناس کی ہدایت کے لیے آنا ہے کتاب۔ امام بخاری نے اس لیے عشق بیان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات ابھی آنی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم مالک کائنات کا پیغام برحق لے کر آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ہجرت کا ساتھی کون بنے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے آپ کا ہجرت کا ساتھی صدیق اکبر بنے۔ فرمایا صدیق اکبر بنے گا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک اور خوشخبری جبرائیل امین اللہ کی طرف سے نہ دے دیں؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جبرائیل امین بولیے۔ تو اللہ کے فرشتوں کے سردار بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہجرت کے ساتھی بھی صدیق اکبر بنیں گے اور امت کے محسن بھی صدیق اکبر بنیں گے، اور آپ کے بعد امت کے جو جانشین بنیں گے، آپ کی خلافت کا حصہ بنیں گے، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ اب اس روایت میں بھی خلیفہ اول کا مسئلہ حل ہو گیا، خلیفہ اول کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کئی دفعہ مسئلہ حل ہوا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر ہے، احد پہاڑ پر ہے، لرزنے لگا، حضور کے عشق کی وجہ سے تھر تھرانے لگا، لرزہ طاری ہوا۔ فرمایا اسکت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس وقت کون کھڑے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم۔ کون کھڑے تھے احد پہاڑ پر؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون کھڑے تھے احد پہاڑ پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کون کھڑا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، یہ ساری باتیں بیان فرما دی۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تبسم فرماتے نا، میں جنت کے حوالے سے یا نیکیوں کے حوالے سے یا عبادت کے حوالے سے یا جنت کے حوالے سے یا نیکیوں کے حوالے سے یا زہد و عبادت تقوی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور سوال پیش کیا کرتے کہ آج جوش نبی رحمت پر ہے، موجوں پر ہے، آج حضور سے پوچھوں گی تو اچھا جواب ملے گا، بہت عمدہ جواب ملے گا۔ جو حضور عمومی حالات کے اندر جواب نہیں دیتے آج وہ جواب ملے گا۔ تو امام بخاری نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سارے صحابہ بھی بڑے عدل والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی حمد ہے اس بات پر، اللہ نے مجھے میرے یار دیے، صحابہ دیے، سارے عدل والے دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے صحابہ پاک میں سے آپ نگاہ رحمت فرما کر مجھے ایک بندہ ڈھونڈ کر دیں کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو، جس کی نیکیاں بولیں جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم۔ کون؟ بولے یار، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا جلسہ ہے، خطبہ ہے، تو فاروق اعظم کی شان میں کیوں نہیں؟ فاروق اعظم ہے، بولے نا سبحان اللہ، گاج باج کے بولے سبحان اللہ۔ اوہ ہم تو وہ ہیں چاروں یاروں کو مانتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، حضور کی ساری آل پاک کا وہ احترام کرنے والے۔ ہم نے اپنا ایمان ضائع تو نہیں کرنا، ضائع تو نہیں کرنا، ہم تو ایمان بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کرے تاسوئے حشر قبر کے اندر بھی اتریں تو ایمان سلامت لے کر چلیں۔ بڑا فتنوں کا دور ہے، بڑا فتنوں کا دور ہے۔ سوشل میڈیا نے بہت سے نوجوانوں کا دماغ خراب کر دیا ہے، بہت سے ایمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہاں سے کلپ ملا وائرل کر دیا، یہاں سے کلپ ملا اپلوڈ کر دیا، کوئی نہ پوچھنے والا ہے، نہ روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے، نہ جواب دینے کی ہمت ہے۔ او میرے پیارے محبوب کے ننھے منھے غلاموں، او میرے نوجوانوں، حضور کی امت کے نوجوانوں، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل۔ صرف فضائل علی کو نہ بیان کیا کرو، شان صدیق اکبر میں بھی اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور صرف شان صدیق اکبر کے ہم نام لیوا نہیں ہیں،
علی المرتضیٰ پر 100 بار صدقے جائیں، ان کے نام کی عظمت پر بھی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ ان کی آل نہ ہوتی دین نہ بچتا، کربلا سے آگے دین بڑھ نہ سکتا۔ یہ آج جو مولوی ممبر پر بول رہا ہے یہ حسنین کا صدقہ پاک، یہ آل رسول زہرا کی اولاد کا صدقہ پاک ہے۔ لیکن حضور سے جب پوچھا آپ کی زوجہ مکرمہ نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لفظ جگر پورے نظر عائشہ الصدیقہ نے، جو اکیلی تنے تنہا خود دین اسلام کا دہائی حصہ علم رکھنے والی ہے، اکیلی بی بی، کوئی صحابہ کرام کی استانی ہے، لیکن سوال کس سے کر رہی ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا نا کہ استانی صاحبہ نبیوں کے استاد سے سوال کر رہی ہیں۔ نیکیاں کس کی برابر ہیں؟ آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ عمر فاروق، جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان نبوت سے نکلا تو عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ اب میرے پاک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا، غلام خادمہ بیوی چپ کر جائے اور حضور آگے بڑھ جائیں۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ مجھے یہ بتا تجھے چپ کیوں لگ گئی ہے، تیرے دل میں کیا تھا سوال کرتے ہوئے؟ حضور والا میرے دل میں یہ تھا کہ شاید آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی کا نام لیں گے، میرے والد گرامی کا نام لیں گے کہ ان کی نیکیاں آسمانوں میں ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ مگر آپ نے حق فرمایا، جو فرمایا آپ نے فاروق اعظم کا نام لیا۔ اب اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے پر عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جملہ ایسا نہیں بولا، بس میری چاہت یہ تھی کہ میرے ابا جی کا شاید نام آئے گا، آپ ان کا تذکرہ جو عدل سے کرتے رہتے۔ اب سننا حضور کا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ خوش ہو جا، اللہ کی رحمت پر عطا پر شکریہ ادا کر، تو نے سوال کیا جواب اس کا عمر فاروق کا نام ہی بنتا ہے، لیکن تو نے کہا ستاروں سے بھی بڑھ کر جس کی نیکیاں ہوں وہ ہیں تو فاروق اعظم، لیکن جس شخصیت کی آسمانوں کے ستاروں سے بڑھ کر نیکیاں ہیں وہ صرف ہجرت کی 3 راتوں کی نیکیاں اگر گنی جائیں تو وہ صدیق اکبر کی بنتی ہے۔ وہ صرف اور صرف 3 ہجرت کی راتوں کی دنوں کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی گنی جائیں تو وہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ گئے۔ تمہارا باپ تو اس سے بھی آگے، تمہارا باپ تو اس سے بھی آگے۔ اور فرمایا میں نے اللہ کا نبی ہو کر کسی کو خلیل نہیں بنایا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ سیدنا ابو بکر ہوتے، لیکن ابو بکر تو میرے دوست ہیں، ابو بکر تو میرے صاحب ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بڑی گراں قدر خدمات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دھاک بٹھائی، اسلام پر روب بھرا پیرا دیا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ عثمان غنی نے جس طرح فتنوں کے دور میں اسلام کی خلافت سنبھالی، اب تو لتاڑنے والے لتاڑ جاتے ہیں معاذ اللہ، یہ بھی نہیں دیکھتے قبر میں جانا ہے اور مصطفیٰ کی شفاعت کا طلبگار بننا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ سارے خلفاء میں سے بڑھ کر فتنوں کے دور میں جس شخصیت نے امارت خلافت سنبھالی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور کسی کو یہ نہیں کہا 2 شہزادیاں رسول خدا کی میرے گھر میں ہیں، تم کون ہوتے ہو سوال پوچھنے والا؟ ہر بندہ سوال کر رہا تھا، عثمان غنی جواب دے رہے تھے۔ اور اللہ پاک نے اس خلیفہ وقت کو عثمان غنی کو یہ شان عطا فرمائی، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ پاک کے ہاں جان سپرد کر دی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے دور میں اسلامی خلافت سنبھالی۔ اب تم اور میں انصاف نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام عادل تھے، ان سے پسند تھے، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مٹنے والی شخصیت۔ اللہ ہم سب کو ساری ہستیوں کا عظمتوں کے ساتھ اور تاریخی جو ان کا کردار ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ بلند کرتے رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔